فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 45 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کی حاضری و نشست کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کے درس سے محبت اور اس کی سعادت و برکت سے ہم سب کی آل اولاد کو نوازتے ہوئے ہماری آخرت کو سنوار دے۔ شوال المکرم کے بعد یہ ذی قعدہ کا بھی مہینہ جاری ہے، اس کے بعد پھر بقرعید بھی آنے والی ہے۔ بغیر تمہید کے 2-3 آیتوں کا درس جو بہت ہی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے کلمات کو اس کی اصلی جگہ سے بدل دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں جو احکام ان کے خلاف یا توریت میں جو ان کے خلاف باتیں ہوتی اسے وہ چھپا دیتے یا اسے بدل دیتے، چینج کر دیتے۔ قرآن کا تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن جو یہودیوں کی کتاب توریت، اس میں جو بالخصوص اوصاف محمدی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت وغیرہ اور صفتیں وغیرہ جو ذکر تھیں، ان سب کو وہ چینج کر دیتے اور انسلٹ سمجھتے کہ ہماری کتاب میں محمد کی شان کیوں ہے۔ اس طرح سے یہودی ایک فکر بھی آپ کو ہم سب کو معلوم ہوئی کہ شان محمدی سے آپ کے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چڑ اور تکلیف ہونا یہ یہودیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا محب اور عاشق ہمیشہ بنائے رکھے۔ یہودیوں کی دوسری صفت بتا رہا اللہ پاک، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور جب عرب کے یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو کہتے سمعنا، ہم نے آپ کی بات تو سنا، مگر وَعَصَيْنَا، ہم نے آپ کی بات کی نافرمانی کی، ہم نے نہ مانا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور آپ خود سنیے، آپ نہ سنے جائیں۔ یہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی بولیں گے ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، یا پھر آپ بولتے رہیں ہماری طرف سے کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ دونوں معنی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آگے خود کہہ رہا اللہ پاک وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور یہودی کہتے رائنا، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے۔ یہ رائنا کا جو لفظ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے آداب بتاتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تم میں واعظ کریں، نصیحت کریں، گفتگو کریں اور وہ بات تمہیں سڈنلی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے نبی کو کس طرح تمہیں خطاب کرنا ہے، پکارنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے 104 میں، آیت نمبر 104 میں آداب بتائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو اپنے حبیب کو خطاب کرنے کے لیے راعنا نہ کہو۔ اب یہ راعنا نہ کہو کا مطلب کیا ہے؟
تو چونکہ رائنا کا دو ڈکشنری ہے، دو زبان ہے اس کی، ایک ہے یہودی لغت، یہودی ڈکشنری، اور ایک ہے اسلامی اور ایمانی یا عربی ڈکشنری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جو رائنا کہتے تھے، اس سے مراد راعا یراعی، مراعات، نگرانی کرنا، توجہ عطا کرنا، اٹریکشن دینا، یہ معنی ہوتا۔ تو ایمان والے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بات آپ کی جانب سے سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، ہماری فکر کی رعایت کیجئے یا رسول اللہ، ہماری سوچ کی رعایت کیجئے یا رسول اللہ، ہمارا لحاظ فرمائیے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ جیسے آپ لوگ بھی کبھی کبھی ٹیچر کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ٹیچر بولتے ہیں انڈرسٹینڈ، تو آپ کہتے ہیں نو انڈرسٹینڈ، آپ سمجھے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے، پلیز اگین، ہاں اگین ایکسپلین۔ اس طرح سے آپ جب، تو ایسے ہی صحابہ کرام بھی کہتے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، سمجھ میں نہیں آتی تو رائنا کا لفظ استعمال کرتے، اور صحابہ کے دل میں ذرہ برابر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں، کیونکہ وہ صحابہ ہی نہیں جو بے ادب ہو، صحابہ کہتے ہی ہیں ادب والی جماعت کو۔ لیکن یہی ڈکشنری کس کی زبان میں؟ یہودی لغت میں، یہودی ڈکشنری میں رائنا کا لفظ جو ہے چرواہا کے لیے استعمال ہوتا تھا، چرواہا، جو نہایت ہی بے ادبی کا جملہ ہے، نہایت ہی، اور رعونت سے بھی، سرکشی کا بھی ایک معنی رکھتا تھا، یعنی غلط معنی رکھتا تھا یہودی ڈکشنری میں۔ اس کو یہاں انڈیا کے حساب سے سمجھاؤں، جیسے اپنے حیدرآباد اور اپنے دکن میں مہتر کا لفظ جو بولتے ہیں، یہ پائخانہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ صاف کرنے والوں کو مہتر بولتے ہیں، کچرا وغیرہ صاف کرنے والے کو یہاں کی زبان میں مطلب یہ کہ غلط استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ یو پی کی زبان میں دیکھیں گے تو مہتر بولتے ہیں بہت خوبصورت کو، مہ منے چاند اور تر منے بہت زیادہ چمکنے والے، تو خوبصورت کو مہتر بولتے۔ لینگویج بدل گیا نا، یعنی اگر یہ لفظ دکن میں استعمال ہو تو یہ عیب ہے، اور یو پی میں استعمال ہو تو عیب نہیں، کمال ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، ایک لفظ ہے جو زبان کے فرق سے اس کا معنی فکس ہوتا، ایسی رائنا کا لفظ صحابہ کی زبان میں ادب والا تھا، لیکن یہودی کی زبان میں چونکہ بے ادبی کا تھا، تو اللہ پاک کے نبی چونکہ سب کے لیے قابل تعظیم ہے، سب پر واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے کسی بھی زبان میں کوئی ایسا لفظ جو بے ادبی کے لیے استعمال ہو، اللہ پاک نے منع فرمایا اور کہا سنو، میرا حبیب سب کے لیے قابل تعظیم ہے، لہذا کوئی ڈکشنری ایسی نہ یوز کرو، کوئی زبان ایسی یوز نہ کرو جس سے بے ادبی کا پہلو ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بھی روک دیا گیا اور کہا گیا رائنا کا استعمال نہ کرو، ورنہ یہ رائنا جو ہے تمہیں دلیل بنا کر یہودی بھی استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ تم بھی تو استعمال کرتے ہو، حالانکہ تمہارا استعمال کرنا ادب ہے اور اس کا استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ لہذا رائنا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کرنے سے روک دیا گیا، اس سے کمال ادب مصطفیٰ کا علم ہوا آپ کو، ہم کو۔ چنانچہ آگے کی اسی آیت نمبر 104 کے آخری حصے میں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم کا لفظ بھی ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا جو بے ادبی کا ہے، یہ بے ادبی کفر ہے، اور کفر جو ہے یہ دردناک عذاب کا سبب ہے، یہ اللہ پاک نے واضح کر دیا۔ تو یہ تو سورہ بقرہ جو میں نے پہلے بھی بہت پہلے ہی درس ہو چکا، آج جو آیت نمبر 46 میں اسی کا اعادہ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے رائنا، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے، یعنی تھوڑا دبا کر کے، رائنا کو اگر دبائیں گے تو رائنا، رائنا، اور رائی بولتے ہیں چرواہا کو، تو مانا ہوا رائنا کا کیا؟ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ، چرواہا سمجھ رہے ہیں؟ گائے بھینس بکرے جانوروں کو چرانے والے۔ تو یہودیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے استعمال کرنا اور اس طرح کی بے ادبی کرتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی زبانوں کو پھیر کر کے رائنا یا رائنا کا استعمال کرتے ہیں، اور آگے دیکھیں وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کرتے ہیں۔ دین میں تان یہی ہے کہ وہ خود دلیل بنائیں گے کہ تمہارا دین تو خود، یعنی اے صحابہ تم تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا استعمال کرتے ہو، لہذا رائنا کہنا بند کرو۔ تو کیا کہیں گے؟ سنیے آگے خود اللہ درس دے رہا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں بھی اس کا درس ہے
کہ वक़ूल उन्ज़ुरना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपको खिताब करने का लफ्ज भी अल्लाह पाक अता कर रहा है। वो कह रहा है, कहो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। तो उन्जुरना, उन्जुरना ये नजरे करम के माना में है। उन्जुरना जोई से उन्जुरना, चुनांचे अल्लाह फरमाता वलो अन्नहुम कालू समिअना व अताना वस्मा वन्जुरना लकाना खैरल लहुम। और काश के ये लोग, बेहतर ये होता कि वो ये लोग कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह हमने आपका कहा सुना और हमने आपका कहा माना, और आप सुनाइए या आप खुद सुनिए कि हमने जो जो सुना है वो हम आपको सुनाते हैं कि हमने आपको माना। वंजुरना, और आका हम पर नजरे करम बनाए रखे। देखिए कुरान का दर्स है, सूरह निसा की आयत नंबर 46, आप भी इसका मुताला करें। अल्लाह पाक खुद कह रहा है, मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप यूट्यूब और सोशल मीडिया के हवाले से देखे होंगे कि या रसूलल्लाह उन्जुर हाल ना कहना यह गलत है, यानी नबी को खिताब करना, नबी के लिए या रसूलल्लाह का इस्तेमाल करना, ये या का इस्तेमाल करना गलत है। अब आप बताइए, जो अल्लाह पाक दर्स दे रहा है खुद अदब मुस्तफा का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में या के साथ या उन्जुरना का मतलब क्या? अट्रैक्शन के लिए कौन सा लफ्ज होता? इंग्लिश में ओ का लफ्ज होता है नहीं, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, यही ना बोलते हैं, या गॉड। तो अरबी में या होता है और उर्दू में ए होता है। किसी को अगर बुलाना होता है तो ए भाई साहब यही बोलेंगे। अरबी में या अखी, ए मेरे भाई, और इंग्लिश में ओ ब्रदर यही बोलेंगे ना। तो ऐसे बारह, तो ये सब अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये सेंटेंस है। अब आप बताइए, अगर आप बोलते मम्मी, अगर आप मम्मी को बुलाए तो क्या शिर्क हो गया? कैसा जुमला है, क्या बेवकूफी है। तो कुछ लोग कहते हैं या रसूलल्लाह बोलना गलत है। याद रखिएगा, जो गलत होता वो हमेशा गलत होता, उसमें डिवीजन नहीं होता। गलत है तो गलत है। सुअर कभी भी हलाल नहीं है, क्लियर बात है। मौत के जो आलम में, जरूरी के आलम में वो हलाल नहीं होता, मुबाह होता है। रुखसत होता है कि अगर ऐसा गोश्त कि उसके अलावा कोई नहीं है, जान बचाना फर्ज है, तो खाने की रुखसत है, हलाल नहीं है। तो ऐसे ही या रसूल अल्लाह का जो दर्स दिया अल्लाह पाक ने, सूरह नूर की आयत नंबर 63 में भी इसका जिक्र है कि ए ईमान वालों और वालियों, नबी को मत पुकारो ऐसे जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारती हो। क्या मतलब? यहां पुकारने से नहीं रोक रहा अल्लाह ताला, बल्कि कॉमन पुकारने से रोक रहा। कह रहा ऐसा ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। जैसे किसी का, आपके घर में किसी का नाम मुन्नी है तो ए मुन्नी, ए फला, ए जैद, ए बकर, यानी एकदम आम जबान में है नहीं, ए फला, इधर आओ उधर आओ, ऐसा कॉमन अंदाज में नहीं। तो कैसा पुकारना? या रसूल अल्लाह, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या हबीब अल्लाह, यानी रिस्पेक्टेड खिताब हो, इस तरह से पुकारने का। तो अल्लाह पाक ने खुद पुकारने का हुक्म दिया। ये शिर्क कैसे हो सकता? क्या अल्लाह शिर्क का दर्श देता? माज़अल्लाह, हरगिज नहीं। सूरह निसा की आयत नंबर 46 भी यही दर्श दे रही है कि वंजुरना, यानी बेहतर यह है कि उन्जुर हालना या उन्जुरना कहो, या रसूल अल्लाह हम पर नजरे करम बनाए रखें। और अल्लाह पाक फरमा रहा, अगर ऐसा अकीदा रखोगी तो लकान खैरल लहुम व अक़वम। दुनिया वाले, सोशल मीडिया वाले आपको फतवा देंगे कि ये शिर्क है, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहा है लकान खैरल लहुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। खैर लाएगा अगर या रसूलल्लाह उन्जुर हालना का अकीदा रखे तो। उन्जुर हालना, उन्जुरना या रसूलल्लाह, हमारे ऊपर नजरे करम फरमाइए, हमारी हालत पर नजरे करम फरमाइए। अल्लाह ने नतीजा क्या दिया? लकान खैरल लहुम। ऐसा अकीदा रखते तो उनके लिए बेहतर था, वह अक़वम, और बहुत दुरुस्त था। लेकिन अल्लाह पाक ने इन पर इनके कुफ्र की वजह से लानत फरमाई। क्या मतलब? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन लोगों ने यह अकीदा नहीं रखा, इसलिए कुफ्र हुआ, और अल्लाह पाक ने इनके इस कुफ्र की वजह से लानत फरमाई। इससे एक तसव्वुर मिला आपको कि जो कोई भी खिताब मुस्तफा को, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब के हवाले से निगेटिव अकीदा रखता है, वो कुफ्र भी है और अल्लाह की तरफ से लानत का भी सबब है। आगे फरमाता फला युमिनून इल्ला कलीला, लेकिन थोड़े यहूदी ईमान भी रखते हैं। थोड़े यहूदी कौन है? जैसे मैंने मिसाल दिया था, हजरत अब्दुल्ला इब्न सल्लाम और हजरत काब अहबार, ये सब कबीले यहूद से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये हजरात
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ نہیں انظرنا کا عقیدہ رکھتے تھے، اس لیے یہ سب صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہے۔ ہم سب بھی چاہیے کہ ایسا ہی عقیدہ رکھے، کبھی بھی کسی بھی آپ مولوی نما عالم نما کو نہ دیکھیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی ریئلٹی کو دیکھیں، خود بھی اسٹڈی کریں، خود بھی مطالعہ کریں، اور جب آپ کو درس مل جائے تو آپ بھی اس کو دیکھیں جا کر کے عقیدہ کیا ہے توحید کا، عقیدہ کیا ہے رسالت کا۔ آج نئے نئے سوچ اور فکر آ گئے ہیں اور ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ایسی سب بدعقیدگی کو۔ آپ سب پر لازم ہے کہ ایسی بدعقیدگی سے بچیں۔ یاد رکھیے گا، یہ دنیا میں جتنے بھی، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، دنیا کے ایکسپلینر آپ کی ہدایت کے ضامن نہیں ہے، قرآن اور حدیث، اور اس کا صحیح ایکسپلین کرنے والا ہی ضمانت ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غلط عقیدہ اگر کوئی دے، آنکھ بند کر کے، ایسے ہی جیسے آپ جب آٹا گوندتی ہیں تو اس میں مکھی گر جائے تو آپ دیکھتی نہیں یا فتویٰ نہیں پوچھتی ہیں کہ مکھی نکالو کہ نہیں نکالو، یا اگر اس کے اندر بال چلا جائے تو آپ فتویٰ نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب سے پوچھتی ہوں آٹے میں بال چلا گیا نکالوں کہ نہیں نکالوں، آپ فوراً نکال دیتی۔ ایسے ہی کوئی بھی اگر ایسا عقیدہ دے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو آپ بالکل دل سے ایسے لوگوں کو بھی نکال دیں اور ایسے عقیدے کو بھی نکال دیں، اور جو عقیدہ یہ دے جو قرآنی عقیدہ ہے کہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یہ کہنا بالکل جائز ہے اور خدا کی بارگاہ کی توحید ہے، اور یہی ریئلٹی آف اسلام ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ، ایک اور بات واضح کر دو کہ ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آئے کہ ہاں حضور کے زمانے تک بول سکتے تھے، ایسا بولتے ہیں لوگ کہ ہاں 63 سال کی عمر تک بول سکتے ہیں، تو الحمدللہ آپ 2014 سے یہ درس سن رہی ہے، الحمدللہ 9 سال 10 سال قریباً درس کو ہو رہے، 2014 سے یہ درس ہو رہا، 11 سال ہو گئے قریب۔ اب جو نئے ہیں وہ سن لیں، یہ آپ کو شروع سے یہ درس دیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، باقاعدہ حقیقی حیاتی جسمانی کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موت کا عقیدہ رکھنے والے، ان کا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا لفظ سنیے، ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جب یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو پریزنٹ ہو اور جو موجود ہو۔ مثلا اب ایک چھوٹی سی مثال دوں، آج ہماری والدہ نہیں ہے تو ہم جملہ یہ بولیں گے ہماری والدہ تھی، ہماری والدہ ہیں نہیں بولیں گے۔ تو جو انتقال کر جاتا ہے اس کے بارے میں کیا جملہ بولا جاتا، کیا سنٹینس بولا جاتا، تھی یا تھے، ہیں کا لفظ نہیں بولا جاتا، پاسٹ کنٹینیو سنٹینس استعمال ہوتا، تھے کا لفظ، ہیں کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آج بھی یہی آپ کا ایمان ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی مطلب ہوا کہ اللہ پاک اپنی شان اور ذات کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا موجود ہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ سنی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے فرمایا آپ سارے جہان کے رسول ہو، سارے جہان والوں کے لیے رسول رحمت ہو۔ اور جب سارا جہان ابھی موجود ہے تو رسول نہ ہو تو پھر سارا جہان چلائے گا کون؟ فار ایگزامپل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی مثال آپ دو، جو نبی آتے تھے کسی خاص سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے آتے تھے، وہ ان کا وہی وارڈ رہتا تھا، دوسری تک نہیں جا سکتے۔ مثلا حیدرآباد کے لیے خاص، مصر کے لیے خاص، شام کے لیے خاص، فلسطین کے لیے خاص، خاص خاص خطے کے لیے نبی آتے تھے۔ لیکن آپ کے نبی کی شان کیا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ تمام جہان کے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے آپ رسول ہیں، چرند پرند وحوش طیور سب کے رسول ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ پاک نے آپ کی شان کیا بتائی، سب کے رسول ہیں۔ تو جب سب کے رسول ہیں تو ایسا امپاسبل نظریہ ہوگا کہ سب موجود ہو اور رسول موجود نہ ہو، کیونکہ سب کے جب رسول ہیں، فرض کیجئے ابھی عالم ہے تو اب اگر عالم ہے تو رسول عالم کے بنایا اللہ پاک نے، سارے جہان کے آپ رسول ہیں،
तो आलम जब तक होगा रसूल को मानना लाजिम होगा, इसलिए कि रसूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिसके रसूल होते हैं। फलस्तीन के जो रसूल है वो फलस्तीन के जिम्मेदार है, मगर आपका नबी सारे जहान का रसूल है तो सारे जहान का रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा इम्पॉसिबल है ये कि सारा जहान का रिस्पॉन्सिबल ना हो और सारा जहान मौजूद हो, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? फिर तो मुतलकुल इनानी और बेलगामी आएगी। तो कुरान पाक सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 भी कहता है कि आपका यह अकीदा होना चाहिए कि मौत आई है, एक आन के लिए आई, फिर अल्लाह सुब्हानहू ने इसलिए आपको जिंदगी दी कि अभी अभी आलम मौजूद है मेरे हबीब, और जब आलम मौजूद है तो आप सारे जहान के रसूल हो, आपकी जरूरत है अभी जहान को, इसलिए आपका होना जरूरी है। अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी अता की। तो अब सवाल एक लॉजिकली सवाल होगा कि कहां है, तो ये कहां है? आपको अकीदा नहीं रखना, आपको अकीदा ये रखना जैसे फरिश्ते आप देखते नहीं है, अकीदा रखती हैं। कब्र का अजाब आपने देखा नहीं, अकीदा रखती हैं। मीज़ान अमल आपने देखा नहीं, अकीदा रखती हैं। पुल सिरात आपने देखा नहीं, अकीदा रखती है। जन्नत जहन्नम आपने देखा नहीं, अकीदा रखती है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अकीदे से ताल्लुक रखती हैं, आपके देखने और ना देखने का उसमें कोई दखल नहीं। तो जब बातें ऐसी हैं, ध्यान देना, क्योंकि इस तरह से मिसलीड किया जा सकता है आपको, अगर जिंदा है तो कहां है, तो आप उसका जवाब ये दें कि फरिश्ते भी तो हैं, हम अकीदा रखते हैं, लेकिन कहां है बताओ तो। जन्नत और दोजख भी तो है, कहां है बताओ तो। कब्र का अजाब भी है, कहां है बताओ तो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बल्कि गैब की सारी दुनिया, गैब की सारी दुनिया आपने कब्र के अजाब को नहीं देखा लेकिन अकीदा रखती है, तब तो दुआ करती है वक़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा। वक़िना अज़ाबल कब्र, ए अल्लाह कब्र के अजाब से बचा। क्यों अकीदा, क्यों आप ये बोलते हैं जब आपने देखा ही नहीं? मालूम ये हुआ हर चीज देखना ये जरूरी नहीं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, बेदेखे भी ईमान रखने का तसव्वुर होना चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो हयात का अकीदा है, ऐसा ही अकीदा रखें कि जिस तरह हम फरिश्तों को नहीं देखे माने हम, कब्र के अजाब को नहीं देखे माने हम, जन्नत जहन्नम को नहीं देखे माने हम, पुल सिरात को नहीं देखे माने हम, तो ये सारी चीजें हम जब बेदेखे मान सकते हैं तो मोहम्मद अरबी को नहीं देखकर क्यों नहीं मान सकते? इसमें क्या इम्पॉसिबल पहलू है? एक बात। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं कि या ये आज इसकी वजाहत कर दो, बड़ी तवज्जो से सुने। किसी को अट्रैक्शन, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इंग्लिश में उर्दू में जो भी हो वो अलग बात है, अरबी में, ये अरबी वाज़े इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझें कि ये इंडिया का अकीदा नहीं, अरब का अकीदा है। अरबी में 5 सेंटेंस आते हैं, 5 अल्फाबेट्स, सेंटेंस नहीं, 5 अल्फाबेट्स हैं। किसी को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए 5 अल्फाबेट्स हैं, जिनमें 2 जो है दूर वाले को बुलाने के लिए है और 2 नजदीक वाले को बुलाने के लिए है, और एक जो है कॉमन है दूर और नजदीक दोनों को। समझे आप? जैसे 5 है या, अया, हया, ऐ और हमजाए मफ्तूहा, यानी हमजा जबर आ। या, अया, हया, ऐ, हमजाए मफ्तूहा। ये जो ऐ और हमजाए मफ्तूहा कहा मैंने, जो लास्ट का 2 कहा मैंने, ये नजदीक वालों के लिए है, और अया हया जो कहा मैंने ये दूर वालों के लिए है। जैसे देखे आप कुरान में, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, ए लोगो, दुनिया के जितने भी लोग थे सबको यह खिताब है, दूर वाले, अया हया, अय्युहा, अय्युहन्नास। तो दूर वालों के लिए 2 सेंटेंस है, अया और हया, ये दिया। और नजदीक वालों के लिए आए, आए भाई साहब। अब दूर अगर कोई हो तो आप नहीं बोलेंगे आए भाई साहब, नहीं नहीं, नजदीक वालों के लिए आए और आ ये लफ्ज इस्तेमाल होता। और या जो है ये कॉमन है, दूर वालों के लिए भी बुला सकते हैं, नजदीक वालों के लिए भी बुला सकते हैं। अब जब ये अरबी ग्रामर आपको बोल रहा हूं कि या कॉमन है, तो अब वो नजदीक और दूर के लिए जो है उसको रहने दीजिए। हम तो या रसूलुल्लाह ही कह के पुकारते हैं ना। तो अब जो ये अकीदा दिया जाता है कि आप इंडिया में हो, हुजूर मदीना में है, कहां से सुनते? तो उनको सबसे पहले ये ग्रामर का अकीदा बताएं कि चूंकि या का जो लफ्ज है ये कॉमन है,
دور والوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے اس سے، اور نزدیک والوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے. اور جب یہ گرامر ہے تو گرامر گڑبڑ نہیں ہوتا، گرامر غلط نہیں ہوتا. جیسے جو نون ہے وہ نون ہی رہتا، ورب نہیں بنتا. جو ورب ہے وہ ایڈورب نہیں بنتا، جو ایڈجیکٹو ہے وہ دوسرا نہیں بن جاتا ہے. تو گرامر گرامر ہوتا، گرامر میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ گرامر میں نے بتا دیا کہ یا جو ہے یہ کامن ہے. اسی لیے آپ سنیے جنگوں میں بھی صحابہ کرام یا محمد زور سے پکارتے، زور سے پکارتے. اور سب سے بڑی بات بتائیے، یا ایھا المزمل انڈیا میں رہ کر پڑھیں گے کہ نہیں؟ آپ انڈیا میں رہ کر پڑھیں گے. اور یہ مزمل حضور کی شان ہے، حضور کا نام ہے. غلط اگر ہوتا، اب موسیٰ علیہ السلام کہاں ہے پتا ہے آپ کو؟ نہیں. لیکن آپ قرآن کہہ رہے ماتل کا بیمین کا یا موسیٰ، تو یا کا جو لفظ ہے یہ کامن ہے. لہذا اگر آپ کو مس لیڈ کیا جائے، مس ایکسپلینیشن کیا جائے، تو آپ وہاں پر واضح کر دیں کہ یا رسول اللہ کہنا اس لیے بھی شرک نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ آپ کی کیسے وہ سنیں گے، اتنے دور ہیں. تو سننا یا سنانا یہ مین نہیں ہے، دھیان دیجئے گا. یہ ہماری قسمت ہوگی نبی سن لے. مین یہ ہے کہ بلانا جائز ہے یا نہیں، بولنا جائز ہے یا نہیں. اگر بولنا جائز ہے تو اب وہ خدا جانے اور رسول جانے. ہم تو روز دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری نہیں سنتا، تو کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے ہیں. تو مین سوال ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر غلط ہے تب تو غلط ہے، پھر وہ سننا سنانے کی بات چھوڑو. اور اگر صحیح ہے تو پھر آپ ہماری قسمت پر چھوڑ دیجئے کہ اگر ہماری قسمت چمکے گی تو رسول سنیں گے. جیسے آپ کی اللہ پاک قسمت چمکائے گا تو آپ کی سنے گا، نہیں تو آپ کو تو کرنا ہی ہے ہمیشہ. لہذا یہ عقیدہ ہمیشہ رکھیے کہ اللہ پاک نے یہ تصور دیا ہے آپ کو کہ نبی کو انظر حالنا کہہ کے پکارنا، اور پکارنے کے لیے 5 الفابیٹس ہیں، ان میں یا کامن ہے. لہذا آپ مدینہ میں جائیں تب بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور انڈیا میں رہیں تب بھی یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا جائز ہے. یہ غلط عقیدہ نہیں، یہ توحید کا عقیدہ ہے. مجھے امید ہے یہ حساس عقیدے کو آپ انشاءاللہ بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ سنیں اور لے کر جائیں. اللہ پاک آپ کو شاد رکھے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل میں صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی خوش اور خوشحال ہو. اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائے.